بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، آخر کپتان کو اپنی ثابت قدمی کا صلہ مل گیا ہے، اپنے حق کے لیے وہ ڈٹ گیا تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آخر کار پسپا ہونا پڑا۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ آج کی تازہ ترین عدالتی خبر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں دھکے دیے گئے اور بدتمیزی کی گئی، اس حوالے سے عدالت میں آج اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ ایشو بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے اہم معاملہ جو اس ایران میں ہوا، اسماعیل ہانیہ حماس کے سربراہ، ان کا قتل کیا گیا، طیارے کے ذریعے میزائل داغا گیا ان کی رہائش گاہ پر، اور پھر یہ خوفناک صورتحال اب ایران اور اسرائیل کے درمیان پیدا ہو چکی ہے۔ یہ عمران خان اور اسماعیل ہانیہ کی جو کہانی ہے، یہ کم و بیش ایک ہی جیسی صورتحال ہے، کردار دو ہیں، خطہ الگ الگ ہے، محاذ الگ الگ ہے، مشرق وسطیٰ میں ایک جنگی صورتحال ہے لیکن معاملہ ایک ہی قسم کا ہے، اور پاکستان میں ایک سیاسی جنگ ہے، لیکن دونوں میں کیا مماثلت ہے، یہ آج ایکسکلوسیو تجزیہ، ایکسکلوسیو رپورٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ لگانے میں مدد ملے گی کہ خدا نخواستہ پاکستان میں بھی حالات کس طرف جا سکتے ہیں۔ بڑی ناظرین، آج اہم آپ کے لیے ہم نے رپورٹ تیار کی ہے۔ جنگوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعض اوقات دونوں فریق آل آؤٹ وار سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بڑی جنگ کی دلدل میں دھسنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اس تلخ حقیقت کی مثال بنتی جا رہی ہے۔ کم و بیش ایسا ہی خدشہ اب پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جاری حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی جو محدود جنگ کے حوالے سے ہے، وہ اب پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ نہ تو عمران خان اپنی پارٹی اور اپنی سیاست کو آل آؤٹ وار کی بھٹی میں جھونکنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ خطرہ مول لینا چاہتی ہے کہ ریاستی طاقت کے استعمال کی انتہا کر کے پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کو بالکل ہی نیوٹرلائز کر دیا جائے یا اس چکر میں پڑا جائے۔ اس کے باوجود دونوں کیوں ایک بڑی جنگ میں الجھ سکتے ہیں، اس سوال کا جواب مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے واقعات اور زمینی حقائق سے لگانا کچھ مشکل نہیں کہ جہاں دونوں فریق بڑی جنگ سے بچنے کے لیے خود پر سخت پابندیاں لگائے ہوئے ہیں، عائد کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آہستہ آہستہ بڑی جنگ کی دلدل کی طرف کھسکتے جا رہے ہیں، اور کسی دن دھڑام سے اس دلدل کے اندر لڑک جائیں گے۔ یہ دونوں ایک ہی جیسے معاملات ہیں کہ وہاں بھی دونوں فریق ایک کھلی اور آل آؤٹ وار سے جنگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہی پاکستان میں صورتحال ہے، کپتان بھی آل آؤٹ وار نہیں چاہتا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی آل آؤٹ وار نہیں چاہتے، لیکن دونوں سے اندازے کی غلطیاں ہو رہی ہیں اور مزید ہو سکتی ہیں، جس طرح کی اسرائیل اور ایران کے معاملے میں ہوئی ہیں۔ یہ بہت ہی ناظرین نازک ایشو ہے، اس لیے آج ہم نے اس کا موازنہ پیش کیا آپ کے لیے، اور یہ جب تفصیل آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں بھی خدا نخواستہ اچانک کسی دن صورتحال گمبھیر نہ ہو جائے۔ یہ بڑی اہم تفصیلات تھی، اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اسرائیل اور امریکہ کو پورا یقین ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر جو بڑا حملہ کیا، ایران اور روس اس میں پوری طرح ملوث ہیں، لیکن وہ اپنے اس موقف کا اعلانیہ اظہار نہیں کرتے۔ نہ اسرائیل یہ بات کہتا ہے اور نہ امریکہ یہ کہتا ہے، کیونکہ دونوں نے پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے کہ اس جنگ کو مرحلہ وار لڑا جائے گا، اور پہلے مرحلے میں غزہ اور حماس کو ملیہ میٹ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ یمن کے حوثی باغیوں اور جنوبی لبنان کی حزب اللہ کے مسلسل حملوں کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے ان دونوں جو ملیشیائیں ہیں ان کو بہت بڑے پیمانے پر جواب نہیں دیا۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں 1000 کٹ والی پالیسی اپنا رکھی ہے ناظرین، یعنی ایک طویل اور تھکا دینے والی مسلسل لیکن محدود جنگ کے ذریعے
دشمن کو 1000 زخم لگا کر مارنا، یہ ہوتی ہے 1000 کٹ پالیسی۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر جو بڑا حملہ کیا وہ اس 1000 زخم والی یعنی چھوٹے چھوٹے زخموں والی پالیسی کے خلاف تھا، لیکن چونکہ ایران اور روس پر مشتمل اسٹریٹجک بلاک ہے، جو انٹرنیشنل اسٹریٹجک بلاک ہے، وہ یوکرین جنگ کی وجہ سے سخت دباؤ میں تھا اور اسے اپنے لیے امریکہ اور نیٹو کو ایک نئے محاذ جنگ میں الجھانا، اس جو اسٹریٹجک بلاک ہے روس اور ایران کا، اس کی ایک مجبوری بن گئی تھی، ٹیکٹیکل مجبوری۔ یہی وجہ ہے کہ حماس کے 7 اکتوبر والے آپریشن طوفان الاقصی والا رسک لیا گیا۔ ناظرین، اسرائیل کے شدید رد عمل نے روس اور ایران کے جو اندازے ہیں وہ غلط ثابت کر دیے اور اس ایڈونچر کی بیچارے غزہ کے عوام اور حماس نے بہت ہی زیادہ بھاری قیمت چکائی۔ چونکہ ایران ہر حال میں آل آؤٹ وار سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے حماس اور غزہ کی اس طرح مدد نہیں کی جس کی حماس کو توقع تھی، یا یوں کہیں کہ حماس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب ناظرین پھر اسرائیل کی باری ہے، وہ سب سے باری باری نمٹنے کی پالیسی بنائے ہوئے ہے۔ یمن اور جنوبی لبنان پر فضائی حملے تاحال محدود، ٹارگیٹڈ آپریشنز تک محدود ہیں۔ ایران کے بارے میں چونکہ اسرائیل اور امریکہ کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ایرانی جنگی منصوبے میں آل آؤٹ وار کا آپشن موجود ہی نہیں، اس لیے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایسی جارحانہ کارروائیاں کر گزرتے ہیں کہ جن کا عام حالات میں دنیا کا کوئی ملک رسک نہیں لے سکتا۔ بیروت میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے ایرانی جرنیلوں کا قتل، ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا کر ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی ہلاکت، اور اب تہران میں میزائل داغ کر حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا قتل، ایسی ننگی جارحیت ہے ناظرین جو کھلم کھلا اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ لیکن چونکہ اسرائیل اور امریکہ سمجھتے ہیں کہ ایران ان کے ساتھ آل آؤٹ وار لڑنے کی پوزیشن میں نہیں، اس لیے وہ یہ رسکی شاٹس کھیل رہے ہیں۔ یہی صورتحال پاکستان میں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کے خلاف کوئی بہت خوفناک قسم کی احتجاجی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں، اس لیے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو سخت رویوں کا، سخت فیصلوں کا سامنا ہے۔ اور اب کیا تیاری کی جا رہی ہے، جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کا فوجی عدالتوں کے حوالے کرنے کے حوالے سے، وہ آج جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایران اور اسرائیل والی جو صورتحال ہے ویسی ہی صورتحال کم و بیش پاکستان میں بھی دونوں متحارب فریقوں کو درپیش ہے۔ ناظرین، ہوتا یوں ہے کہ جس طرح 7 اکتوبر کے حماس کے طوفان الاقصی کا فیصلہ کرتے وقت روس، ایران اور حماس نے اسرائیل کے رد عمل کے بارے میں سوچتے ہوئے اندازے کی غلطی کی، اسی طرح ایران کے خلاف کھلے اعلان جنگ والی کارروائیوں کا فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیل بھی اندازے کی غلطی کر سکتا ہے۔ بیروت میں اپنے جرنیلوں کی ہلاکت کے جواب میں میزائلوں اور ڈرونز کے بڑے حملے کا ڈرامہ کر کے ایران کی انقلابی حکومت نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی اور اسرائیل کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنے صدر اور وزیر خارجہ کے ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کے واقعے کو حادثہ قرار دے کر اسرائیل کو سخت جواب دینے سے بچنے کا راستہ اپنایا ایرانی حکومت نے، یعنی دوسری دفعہ انہوں نے جھکی واٹ لائی، جس طرح سرائکی میں کہتے ہیں۔ لیکن اب تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا میزائل حملے سے قتل ایرانیوں کے گلے پڑ گیا ہے۔ اب اس حملے کا جواب دیتے ہوئے اندازے کی غلطی ہو سکتی ہے ناظرین، کہ جس کے نتیجے میں پھر بڑی جنگ چھڑ جائے۔ اگر ایران ایک بار پھر چند میزائل داغ کر کوئی ڈرامہ کر کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسرائیل تو باز آنے والا نہیں ہے۔ وہ اگلا میزائل حملہ پھر رہبر انقلاب آیت اللہ علی خامنائی پر بھی کر سکتا ہے، یا ایران کی جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے اجلاس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ پھر ایران کیا کرے گا؟ آخر کار اسے اسرائیل کو منہ توڑ جواب تو دینا ہی پڑے گا۔
बसूरत दीगर नेतन्याहू का हौसला बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, हानिया के कत्ल ने ईरानी क़यादत पर अब ये बात तो वाज़े कर दी है कि इसराइल के साथ एक बड़ी जंग लड़े बगैर अब इस तनाज़ा से उसकी जान छूटने वाली नहीं है। इसलिए ये खदशा मौजूद है कि इस बार ईरानी क़यादत जवाब देने से पहले अपने स्ट्रेटजिक इत्तेहादी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ज़रूर मशवरा करेगी। और पुतिन को तो नाज़रीन मुद्दत से इस वक़्त का इंतज़ार है, क्योंकि वो यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है और दुनिया में एक बड़ा कोई खौफनाक किस्म का नया महाज़ जंग खोलना चाहता है ताकि रूस पर यूक्रेन में दबाव कम हो। नाज़रीन, अगर वो ये मशवरा उसने दे दिया कि मशरिक़ वुस्ता में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठे जिसके नतीजे में, तो इस्माइल हानिया के कत्ल का जवाब देते हुए ईरान का रद्द-ए-अमल कुछ इतना खौफनाक किस्म का हुआ, तो फिर इसराइल और अमेरिका भी इसे ईरान पर बड़े हमले का जवाब बना सकते हैं। तो यही नाज़रीन जो अंदाज़ों की गलती है, आखिरकार दोनों फरीक कितना बच बच कर चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जंग के करीब घिसटते जा रहे हैं। पाकिस्तान में जारी सियासी लड़ाई भी कुछ इसी किस्म के हालात से दो चार है। 9 मई वाक़यात के बाद शुरू होने वाले सख्त ऑपरेशन के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े तसादुम से बचना चाहती है, लेकिन PDM सरकार और मुक़्तदर कुव्वतों की जो गैर लचकदार पॉलिसियाँ हैं और जो इमरान खान का भी फिर जवाब में गैर लचकदार रवैया है, इसकी वजह से अब टकराव के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। निगरान हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया था। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ ऐसी ही पॉलिसी अब मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर दिखाई दे रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को फौजी अदालतों की तहवील में देकर गद्दारी और आर्टिकल 6 के केसेस में सज़ा दी जा सकती है, जो सज़ाए मौत तक भी हो सकती है। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि इस्माइल हानिया वाली कहानी और इमरान खान वाली कहानी का अंजाम या एंड किस तरह एक होने के खदशात भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए पाकिस्तानी कौम पर, PTI पर और खान पर। अज़ाइम कुछ खौफनाक किस्म के हैं। अगर जो सही मुल्क व कौम के मफाद में सोच गालब ना आई दोनों फरीकों में, तो सूरत हाल कुछ भी हो सकती है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, फरीकैन अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। किसी एक तरफ से दूसरे के रद्द-ए-अमल के बारे में अंदाजे की गलती ऑल आउट वार की तरफ भी लेकर जा सकती है मुल्क के अंदर। ये है वो नाज़रीन मंज़र जिससे हमने आपको आगाह करना ज़रूरी समझा, क्योंकि सूरत हाल अब तशवीशनाक होती जा रही है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, नून लीग की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल दबाव है कि वो किसी भी सूरत में इमरान खान को रिलीफ ना दे। और जिस तरह हालिया दिनों में कुछ राब्ते जारी हैं, हमने आपको वीडियोज़ में बताया भी है कि कुछ लोग राब्ते कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कुछ इमरान खान की तरफ से भी राब्ते हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी किया है। कुछ 4 ब्रिगेडियर्स के अडयाला जेल में आने की इत्तलात भी हैं। मोहतरमा अलीमा खान और उमर अयूब के ज़रिए भी राब्ता हुआ है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि अब हुकूमत चारों शाने चित होने से पहले एक आखिरी ज़ोर लगा रही है। इस्टेब्लिशमेंट को जज्बाती ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपने हमें बुलाकर मरवा दिया, अब आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को एक ऑल आउट वार की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है नून लीग। ये खौफनाक सूरत हाल है, लेकिन इमरान खान डटा हुआ है और हर महाज पर एक अलग हिकमत अमली के तहत वो मुख्तलिफ किस्म के वार करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने जो किया, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चूँकि वो इमरान खान के हवाले से फ़ैसले देते वक्त कुछ तासुब का इजहार कर रहे थे, तो इमरान खान ने उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। ऐसा ही जो केस है, रेफरेंस है, शिकायत है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी दायर की जा चुकी है। वहाँ भी इमरान खान का यही मुतालबा है कि काजी फ़ायद ईसा इमरान खान से मुतल्लक, उसकी फैमिली से मुतल्लक, उसकी पार्टी से मुतल्लक केसेस न सुने। यही मुतालबा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक से।
لیکن انہوں نے عمران خان کا یہ مطالبہ رد کر دیا۔ لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اب آخر کار عمران خان کے کیسز کی سماعت کرنے کی ضد سے پسپا ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک ٹیکنیکل راستہ اختیار کیا ہے۔ کپتان اپنے قانونی حق کے لیے ڈٹا رہا، چیف جسٹس عامر فاروق کو آخر کار اپنی ضد چھوڑنا پڑی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر اب جو مشتمل ڈویژن بینچ ہے وہ اب توشہ خانہ کیس کی سماعت کرے گا، کیونکہ جو عامر فاروق ہیں ان کا جو ساتھ جسٹس صاحبہ تھی وہ سمن رفت امتیاز وہ چھٹیوں پر چلی گئیں۔ حالانکہ چیف جسٹس عامر فاروق سے استدعا کی عمران خان نے کہ آپ میرے کیسز نہ سنیں، میں نے آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ لیکن جب ان کا اپنے بینچ ٹوٹ گیا تو پھر عمران خان کے خلاف اس کیس کی سماعت کے لیے ایک نیا ڈویژن بینچ تشکیل دے دیا گیا، اور وہ ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ہے اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر۔ تو ناظرین، یہ جو نیا بینچ ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جج صاحبان ہیں جو چیف جسٹس کے کیمپ سے تعلق نہیں رکھتے، آزادانہ ذہن رکھتے ہیں۔ تو اس طرح عمران خان کا جو موقف ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے تسلیم ہو گیا ہے، انہوں نے ویسے سیدھا سادہ اصولی موقف اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں تو پھل کھانے سے غرض ہے، پیڑ گرنے سے نہیں، اس لیے عمران خان کا جو موقف ہے وہ تسلیم کیا جانا خوش آئند ہے، اور اس فیصلے سے جو توشہ خانہ کیس کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کو اور ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹھنڈی ہوا آتی ہوئی جلد نظر آئے گی۔ دوسرا ناظرین خبر جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں دھکے دینے اور بشرا بی بی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں دھکے دینے اور بدتمیزی کرنے والے رویے کے خلاف درخواست ہے، جس پر اعتراض لگا کر اسے کل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن رجسٹرار آفس کا اعتراض جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے آج رد کر دیا اور درخواست کو کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں دھکے دینے اور بدتمیزی کرنے کے خلاف درخواست پر جب سماعت ہوئی تو جسٹس شہباز رضوی نے بشرا بی بی کی درخواست پر اعتراض کے ساتھ سماعت کی۔ وکیل بشرا بی بی نے کہا کہ رجسٹرار آفس ہماری ہر درخواست پر اعتراض لگا رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ اڈیالہ جیل عملے نے بدتمیزی کی، اعتراض عائد کیا گیا کہ درخواست راول بنٹی بینچ کے سامنے دائر کی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل اور لیڈی پولیس کے خلاف ایکشن لیں۔ عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا اور درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تو ناظرین دیکھیں کہ ریلیف لینے کے لیے کس طریقے سے کہاں کہاں بھاگنا پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کے وکلا کو، کہاں کہاں چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا کہ جب جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف جب توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی تو جو سرکار کے وکیل ہیں انہوں نے مختلف بہانے بنائے، تو جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومتی پارٹی اجازت مانگتی تو آپ پلیٹ میں رکھ کر دے دیتے، اور پی ٹی آئی کا صرف قصور یہ ہے کہ یہ اپوزیشن میں ہے۔ تو عدالتیں بھی ناظرین ہر بات کو سمجھ رہی ہیں اور اس طرح کے ریمارکس بھی دیتی ہیں۔ یہ سماعت بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کی ہے، اور کہا کہ چونکہ اب جلسے کی اجازت کا تو ایشو ہے نہیں، لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی، دوسرے لوگ فیض آباد بلاک ہوا، حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جماعت اسلامی کا دھرنا ہو رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں، جب پی ٹی آئی کو جلسہ یا دھرنا یا احتجاج کرنا چاہتی ہے تو آپ اسے اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سخت ایکشن لینا ہے تاکہ آئندہ کے لیے جو عدالتی فیصلے ہیں، عدالتی ڈائریکشن ہے، اس کا احترام کرنے کی عادت پیدا ہو انتظامیہ میں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب جو کتے کی دم ہے
وہ کتنے سال پائپ میں پڑی رہی، جب نکالی تو پھر وہ اسی طرح ٹیڑھی کی ٹیڑھی تھی۔ تو جو ہماری سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں، جب وہ ضد کرنے پر آ جاتی ہیں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی ہیں، لیکن صبر و استقامت عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا انشاءاللہ العزیز جیتے گا۔ جسے مخالفین ضد کہہ رہے ہیں، یہ ضد نہیں ہے، صبر و استقامت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔